Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کے سائے کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ خصوصی طور پر ان کو میدان حشر میں اپنے سائے میں جگہ دے گا. امام عادل، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، جو کہ مارکیٹ میں یہ تمام وہ لوگ ہوں گے جو مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، جو 7 افراد ہیں نا، یہ سب وہ ہیں جو مارکیٹ، کیونکہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں اے داؤد تم میرے شکر گزار بنو. آگے اللہ نے وجہ بیان کی، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ میں جو بار بار کہتا ہوں جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ دولت مند مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہے. اے داؤد خوبصورت لوگ مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہے. اے داؤد طاقتور لوگ بھی مارکیٹ میں کم نہیں ہیں. بڑے بڑے پہلوان پڑے ہوئے ہیں، بہادر بھی بڑے بڑے پہلوان ہیں. اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے ان نعمتوں کے شکر گزار بنے، ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. اور اے داؤد تو نیک عمل کر، شکر گزار بن، کیونکہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. اب دونوں جملے میں مناسبت کیا ہوئی؟ نہیں یاری بات بھائی. اللہ داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے اے داؤد تو شکر گزار بندہ بن جا، شکر گزار لوگ مارکیٹ میں کم ہیں. تو یہ کیا مناسبت ہوئی آپس میں بھئی؟ یہ کوئی دلیل ہوئی شکر گزار بننے کی؟ اگر اللہ کہتے اے داؤد تو شکر گزار بن جا میں تجھے جنت دوں گا، کہتے یار بڑی زبردست لاجک ہے بھائی، جنت ملے گی اس لیے شکر گزار بن جا. اے داؤد تو شکر گزار بن جا میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے نہ یہاں یہ کہا کہ جنت دوں گا، نہ اللہ نے یہاں یہ کہا کہ میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں اے داؤد تو شکر گزار بندہ بن جا، شکر گزار لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. اصل میں یہاں اللہ اکنامکس کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے. سپلائی کم ہونے سے تو ڈیمانڈ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے نا. چینی جب شارٹ ہوئی تھی تو جس کے پاس چینی ہو لوگ اس سے دم کرا رہے تھے جا کے، یار تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے یار، تیرے پاس چینی ہے، اتنا نیک آدمی ہے تو چینی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ایک زمانہ یاد آیا ہمیں، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کراچی میں، منہ مانگی قیمتوں پہ چینی لے رہے تھے، شارٹ ہو گئی تو ڈیمانڈ بھی بڑھتی، ہر آدمی چینی کی تلاش میں، شوگر کے مریض بھی چینی کی طلب میں نکلے ہوئے ہیں. تو یہاں اللہ ایک اکنامکس کا اصول بتا رہے ہیں، یعنی ایک مسلمہ اصول ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو میں ہر طرح کے، اللہ گویا داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے داؤد مجھے اپنی مخلوق میں ہر طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں، طاقتور بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہیں. میری نعمتیں کھا کے میرے شکر گزار بنے ایسے نظر نہیں آ رہے، لہذا ان کی طلب بڑھ گئی ہے. اور جس چیز کی رسد کم ہو، سپلائی کم ہو، طلب بڑھ جائے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو گویا اللہ یہ کہہ رہے کہ اے داؤد شکر کرے گا تو جتنا بدلہ تیرا بنتا ہے اتنا نہیں دوں گا، مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگاؤں گا. کیسے سمجھائیں یار؟ چینی جب شارٹ ہو گئی تھی تو مہنگے داموں بک رہی تھی نا، مارکیٹ ویلیو میں تھوڑی بک رہی تھی. تو اللہ کہتے ہیں شکر کا جو جتنا ثواب میں دیتا ہوں نا، جب شکر گزار لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے تو پھر جو شکر کرے گا اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، اس کا بدلہ بھی بڑھ جائے. آج بھی ایسا ہے، ہر طرح کے لوگ ملیں گے، اللہ کا شکر کرنے والے نہیں ملتے. تھوڑی سی قربان. اور شکر میں کیا ہے؟ تھینک یو شکر نہیں ہے. تھینک یو میں کتنا ٹائم لگتا، یہ بھی ایک درجہ ہے شکر کا کہ کسی نے کوئی خدمت کی آپ نے تھینک یو بول دیا، لیکن اس پہ تو کچھ قربانی نہیں ہے نا. یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ یہی کہنا چھوڑ دیں میرے بیان سننے کے بعد، پھر کلپ آ جائے میرے خلاف، اس نے بولا ہے، انہوں نے بولا تھا. تو کلپ تو آج کل ایسے نکلتے ہیں، تھینک یو بولیں، مگر یہ کوئی اصل شکر یہ نہیں ہے. باپ نے آپ کی خدمت کی، بچپن میں پالا پوسا، آپ کو کھلا پلا کے جوان کر دیا. اب باپ کو بھی ضرورت ہے، وہ بوڑھا ہو گیا، کہہ رہا بھائی پیسے دو مجھے. بیٹا میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، اب مجھے ہسپتال میں دوا کے لیے پیسے چاہیے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے کچھ مجھے بھی کھلا دیا کرو.
آپ کہہ رہے ہیں ابو آپ نے جو میری اتنی خدمت کی, کھلایا پلایا, جوان کیا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری تھینک فل فار یو. شکریہ, نوازش. ابا رکھ کے ٹماٹر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہم بھی اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں. اتنی نعمتیں اللہ نے دی, صحت دے دی, اللہ تعالیٰ نے آل اولاد دے دی, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے, ہم میں سے ہر شخص ڈوبا ہوا ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا بہت بہت شکر. یہ تھینک یو نہیں کہ یہ بھی غنیمت ہے, اتنا کہہ دو. اصل شکر تو اس سے اوپر کی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دی ہیں تو میری خاطر میری نافرمانی چھوڑ دو, جس چیز سے روک دوں رک جاؤ, جس کے کرنے کا آرڈر دوں تو وہ کام بولو نا یار کر لو. اب اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی. دیکھو ایک آدمی کے پاس کیمرہ نہیں ہے, دوربین نہیں ہے دیکھنے کے لیے, یا کیمرہ نہیں ہے, اور آپ اس آدمی کو بہت شوق ہے یار مجھے کہیں سے کیمرہ مل جائے, کہیں سے کیمرہ مل جائے, کیا کروں یار کہیں سے کیمرہ چاہیے مجھے, کیمرہ بڑا, جیسے بعض لڑکوں کو شوق ہوتا ہے یار کیمرہ مل جائے کہیں سے. وہ غریب لڑکا ہے, کیمرہ خرید نہیں سکتا, کسی نے احسان کر کے 2.5-3 لاکھ والا مہنگا کیمرہ, اس کو HD کیمرہ اس کو پکڑا دیا, اور وہ تھینک یو گرٹ لگا رہا ہے. جس نے کیمرہ دیا اس نے کہا کہ صرف ایک کام کرنا, پوری دنیا کے نظاروں کی ویڈیو بناؤ, میری بہنوں اور میری بیوی کی عزت تار خدا کے لیے بولو نا یار. نہ میرے گھر پتہ چلا کہ میرے گھر میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور میری پوری ویڈیو بنا کے مجھے ہی ذلیل کر دیا, کیا خیال ہے بھائی؟ اور اسی طرح میرے یہ ریلیٹو ہیں, یہ جاننے والے ہیں, ان کی بہو بیٹیاں ہیں, سب عزت دار گھرانے کی. ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بے پردہ نظر آئیں, کہ کہیں ڈیٹ مارتی بھی نظر آ جائیں, پتہ چلا, ٹھیک ہے نا, عزت دار بھی ہیں, ڈیٹ بھی مار رہی ہیں, تو یہ کہیں پتہ چلا عیدی کی ویڈیو بنا کے تم نے اپلوڈ کر دی. اب آپ تھینک یو صبح 100 دفعہ تھینک یو, تسبیح لے کے اس کے پاس پہنچ جاتے, بھائی تھینک یو آپ نے مجھے کیمرے دیا, 100 دفعہ صبح تھینک یو, 100 دفعہ شام, ہر نماز کے بعد 33 دفعہ تھینک یو, ٹھیک ہے نا. یہ مسلسل پڑے جا رہے ہیں, لیکن جہاں کہیں اس کی بہو بیٹی نظر آئی آپ نے کیمرے میں سیو کر کے نیٹ پہ ڈال دی اس کی تصویر, اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا. اس کو کتنا غصہ آئے گا یار, جس کام سے میں نے اسپیشلی روکا تھا تم وہی کر رہے ہو, مجھے تمہارا یہ تھینک یو نہیں چاہیے. اب مجھے بتاؤ, ڈیجیٹل کیمرہ جو 2.5-3 لاکھ کا ہے, ہمیں جو اللہ نے یہ کیمرہ دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, کیا یہ اس کی کوئی قیمت ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے میں تمہیں 2.5 کروڑ روپے دوں گا, یہ آنکھیں مجھے نکال کے دے دو, آپ دے دو گے؟ بولو نا یار, دے دو گے؟ اللہ نے کہا میں نے یہ تمہیں کیمرہ دے دیا فری میں, کوئی پیسے نہیں لیے. اب ایک کام کرنا, تم اس سے خوبصورت نظارے دیکھو, اپنی ماں کو دیکھو, اپنی بیٹیوں کو دیکھو, اپنی بہنوں کو دیکھو, اپنی بیوی کو 24 گھنٹے بیٹھ کے دیکھو, جس کے دیکھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں. بیوی کو دیکھو اور رشتہ داروں کو دیکھو, ان سے ملو, دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. لیکن کوئی جوان لڑکی جا رہی ہو تو اس کی ہوس کی نگاہ بولو نا یار نہیں رہا, اس پہ گندی نظریں مت ڈالو. اتفاقی نظر تو معاف ہے, یہ بھی اللہ نے چھوٹ دے دی, گندی ہوس کی نظریں اس کے اوپر مت ڈالو. آپ کیا کر رہے ہیں, جہاں کوئی عورت جاتی ہوئی نظر آتی ہے, جہاں فیس بک پہ فوراً کوئی ایڈورٹائز آ گیا, فوراً کوئی لڑکی آ گئی, کوئی نیم برہنہ, فوراً کلک کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ شکر گزاری ہے یا ناشکری؟ یاد رکھو, کسی بھی شخص کو جس نے آپ کو گفٹ دیا ہو, اس کو اپنی نافرمانی پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو اپنی ناشکری پر غصہ آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی غیرت کو بہت جوش آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے, اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو غصہ اتنا کیوں آتا ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے, جو جتنا نرم دل ہو اس کو اتنا ہی کم غصہ آئے گا نا. تو اللہ کو اتنا زیادہ غضب کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہوا؟ دیکھ لیا نا کسی, کوئی معاذ اللہ کوئی فحش فلم دیکھ لی, کوئی ننگی فلم دیکھ لی, کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ لیا بری نیت سے, تو کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے اللہ کو؟ بھائی کسی عام آدمی کی بیوی کو دیکھ لو گے غصہ آئے گا, مگر ایک دم تو نہیں
आग बगोला हो जाएगा ना, वो जान से मार दूं, आग में फेंक दूं, ये कर दूं, ऐसा तो नहीं करेगा। अल्लाह उठा के कहां फेंकते हैं? आग में। इसलिए अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है कि अल्लाह में गैरत भी सबसे ज्यादा है। जब किसी का आपसे ताल्लुक हो, बहुत ज्यादा गैरत हो, जो जितनी ज्यादा गैरत होगी उसका गुस्सा भी उसी हिसाब से ज्यादा हो। देखो मियां बीवी के ताल्लुक की एक मिसाल देता हूं। शौहर को बीवी से बड़ी मोहब्बत है, उस पर खर्च कर रहा है और बड़ा खिला पिला रहा है, छोटी मोटी खताएं नजरअंदाज भी कर रहा है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिस पर उसकी मीटर घूम जाए। अब उसके कहीं खुदा न ख्वास्ता ताल्लुक हो गए गलत, जितना गैरतमंद होगा उसको गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आएगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि नरम दिल तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। भाई जितना नरम दिल है उतना ही गैरत वाला भी है, उतना ही ज्यादा गैरत वाला भी है। तो अल्लाह को गुस्सा आता है कि मैंने पैदा किया, मैंने पानी के गलीज कतरे से बनाया, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, आज तुम्हारी आंखें छीन लूं। कुल अराअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतमा अला कुलूबिकुम, ए नबी इनसे पूछ के बताओ कि अगर अल्लाह तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बीनाई छीन ले, तुम्हारे कानों से सुनने की समाअत खत्म कर दे, तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत तुमसे छीन ले, कोई है अल्लाह के अलावा जो ये चीजें तुम्हें दोबारा लौटा दे? दी भी उसने और बाकी भी उसी ने रखी हुई हैं, और उसने हलाल चीजों का दायरा इतना वसी कर दिया, इतना वसी कर दिया कि ये भी हलाल, ये भी हलाल, ये भी हलाल, चंद चीजों पर पाबंदी लगा दी। आप उन चंद ही की तरफ मुंह मारते हो तो फिर अल्लाह को बहुत ज्यादा गजब आता है, और ये गजब आना अल्लाह की गैरत का तकाजा है। अब सवाल पैदा होता है कि हमें अगर इतना ज्यादा गुस्सा आए, बहुत ज्यादा, तो हम तो इंतकाम लेते हैं, फिर अल्लाह इंतकाम क्यों नहीं ले रहा? भाई ढील क्यों दे रहा है? उसकी वजह क्या है कि अल्लाह की एक और सिफत है हिल्म, बर्दाश्त। अल्लाह की हर सिफत ज्यादा है, रहमत भी बहुत ज्यादा, गैरत भी बहुत ज्यादा, और बर्दाश्त भी। अल्लाह को जितना गजब आता है, अगर उसका 1000वां हिस्सा भी हमें किसी पर इतना गजब आ जाए, हम उसका कीमा बना के खा जाएं, कीमा बना के खा जाएं। लेकिन अल्लाह का गजब बहुत ज्यादा, मगर अल्लाह का हिल्म, बुर्दबारी, बर्दाश्त उससे भी ज्यादा। अल्लाह कहते हैं बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, हलीम, बर्दाश्त। क्यों? वो कहता है कि ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, ए नबी ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो। ये ना समझो कि अल्लाह को ना गुस्सा आ रहा है, ना अल्लाह को इससे नाराज हो रहा है अल्लाह, और ये अल्लाह ने इनको छोड़ दिया है। ना ना ना, फरमाए इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, एक दिन है इंतकाम का, उस तक मैं इनको मोहलत दूंगा। एक मैंने रिजल्ट की अनाउंसमेंट का एक दिन रखा है, उस दिन से पहले मैं रिजल्ट अनाउंस नहीं करूंगा। हम बाज दफा ऐसे करते हैं कि सजा किसी को देनी हो कि मैं फला वक्त में दूंगा, गुस्से में आगे पहले ही उससे लड़ पड़ते हैं। ऐसा होता है ना, कि हमें बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह क्या करते हैं? मोहलत। और इसलिए भी कि अल्लाह का गुस्सा भी है मगर साथ साथ रहमत भी, तो अल्लाह उस गुस्से के बावजूद मोहलत इसलिए भी देते हैं कि शायद ये तौबा कर ले। क्योंकि जैसे अल्लाह को गुनाह करने वाले पर बे इंतहा गुस्सा आता है क्योंकि उसमें गैरत बहुत है, ऐसे ही तौबा एक नेकी है, और इस नेकी पर अल्लाह को तौबा करने वाले पर प्यार भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करने में भी मखलूक से बहुत ज्यादा आला और बरतर है। नहीं आ रही मेरा हाल, अब तो आनी चाहिए। तो इसलिए भाई गुनाह को हल्का मत समझो और तौबा को भी हल्का मत समझो। जैसे गुनाह पर अल्लाह का गजब है, ऐसे ही गुनाह छोड़ के जब गिड़गिड़ाओगे अल्लाह के सामने तो फिर अल्लाह को प्यार भी उतना ज्यादा आता है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।